اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الكافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الاحزاب کی ابتدائی 3 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ کل کے درس میں سورہ الف لام میم سجدہ مکمل ہوئی تھی اور آج انشاءاللہ سورۃ الاحزاب شروع ہو رہی ہے۔ یہ صورت قرآن کریم کی مدنی صورتوں میں سے ہے۔ مدنی صورتوں کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر قرآن کریم کا جو حصہ ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ مدنی ہے، اور جو ہجرت سے پہلے اترا وہ مکی ہے۔ تو یہ مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد اترا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سورت کا نام سورۃ الاحزاب ہے۔ دیکھیں، احزاب یہ جمع ہے حزب کی، حزب عربی میں کا لفظ ہے اور اس کے معنی آتے ہیں گروہ کے، جماعت کے۔ اور احزاب جب جمع بولا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جماعتیں، بہت سارے گروہ۔ تو چونکہ اس صورت میں تذکرہ ہے اس غزوے کا کہ جس میں بہت سارے گروہ کافروں کے جمع ہو کر ایک ساتھ آئے اور انہوں نے مدینہ منورہ کا احاطہ فرمایا، گھیر لیا، اسی لیے اس غزوے کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا غزوہ احزاب ہے۔ احزاب ہے اس لیے کہ اس میں پہلا موقع تھا کہ کفر کی تمام صورتیں ایک ساتھ مل کر سامنے آئی، یعنی مکہ مکرمہ کے مشرکین بھی آئے وہاں سے، اور مدینہ منورہ کے اندر جو یہود رہنے والے تھے وہ بھی شامل تھے۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں جو منافقین کا ایک طبقہ تھا وہ بھی ان کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کر رہا تھا، ان کی اعانت کر رہا تھا۔ تو ظاہری طور پر ہر طرف سے انہوں نے مدینہ منورہ کو گھیر لیا۔ یہ احزاب تھے، اور 30,000 سے لے کر 35,000 تک کا عدد آتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لشکر آ چکا تھا اور سارے اسباب اور وسائل کے ساتھ لیس تھا۔ پھر سب سے بڑھ کر اس میں مسئلہ یہ تھا کہ ایک دشمن باہر کا ہو تو انسان اس سے لڑتا ہے، یا اس کو مار دے یا خود مر جائے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ اگر دشمن آپ کے گھر کا بھیدی ہو، وہ آپ کے گھر کے معاملات اس کو بتا رہا ہو، اس کو منتقل کر رہا ہو، یہ بہت زیادہ تکلیف دہ صورتحال ہوتی۔ تو یہ جو منافقین کا طبقہ اس زمانے میں موجود تھا مدینہ منورہ میں، انہوں نے اس کا بھرپور کردار ادا کیا، اور انہوں نے باہر سے آنے والے جو کافروں کے لشکر تھے ان کو اطلاعات دی، ایک ایک بات پہنچاتے تھے کہ بھئی اب یہ مشورہ ہوا، آج یہ بات ہو گئی، آج یہاں پر یہ معاملہ ہوگا، کل یہاں یہ معاملہ ہوگا۔ اس وجہ سے بہت زیادہ ایک بے چینی کی کیفیت بنی تھی۔ تو غزوہ احزاب بہرحال ایک سخت معرکہ اور ایک غزوہ ہے، لیکن انشاءاللہ آگے مستقل اس کی بات آ رہی ہے دوسرے رکوع میں۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو فارس سے آئے ہوئے تھے اور بڑی طویل العمر اللہ پاک نے ان کو دی ہوئی تھی، بعض روایات کے مطابق اس امت کے سب سے زیادہ عمر پانے والے صحابی یہ ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے 235 سال کی عمر پائی ہے، لیکن 150 سال تک کا تو تذکرہ ہے، بڑی عمر والے تھے۔ تو ان کے مشورے پر پھر خندق کھود دی گئی تھی، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ پاک نے عافیت کا معاملہ فرمایا تھا۔ تو
چونکہ اس میں اس احزاب کا تذکرہ ہے تو اس وجہ سے اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الاحزاب ہے۔ تیسری اہم بات کہ مکی اور مدنی صورتوں میں ایک بڑا فرق ہوتا ہے۔ مکی صورتوں کو اگر آپ پڑھیں، اس کا ترجمہ یا اس کا درس اگر آپ سنیں تو آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گا کہ قرآن پاک کی جتنی مکی صورتیں ہیں اس میں تقریباً تذکرہ وہ ایمان اور عقائد کا ہے، یعنی توحید کا سب سے زیادہ تذکرہ، شرک کی مذمت سب سے زیادہ ہوگی، پھر رسالت کا تذکرہ ہوگا اور آخرت کا تذکرہ ہوگا۔ یہ سارے معاملات جو ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے وہ مکی زندگی ہے۔ اور جتنی مدنی صورتیں ہیں اس میں زیادہ تر تذکرہ احکامات کا ہے، اس لیے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اب چونکہ مکی زندگی کے 13 مشکل سال گزر چکے تھے اور ایسی جماعت اور ایسا طبقہ وجود میں آ چکا تھا کہ جو ماننے کے لیے 100% تیار تھا، جبھی تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے، تو اب احکامات تیزی سے اترنا شروع ہو گئے۔ اور اگر آپ نے سنا ہو، جیسے ہم نے سیرت طیبہ میں آپ کے سامنے تفصیل آئی کہ سال بسال ہر سال نماز کا، پھر زکوٰۃ کا، پھر روزے کا، پھر جہاد کا، پھر قربانی کا، پھر صدقہ فطر کا، طلاق کے، نکاح کے احکامات اترتے چلے گئے۔ اور سن 9 ہجری جو مدنی زندگی کا 9واں سال تھا اس میں حج کے احکامات آ گئے۔ تو مدنی صورتوں میں تقریباً تذکرہ کس کا ہوتا ہے؟ احکامات کا۔ احکامات کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے اور ہماری معاشرتی زندگی سے ہے، ہماری معاملات کی زندگی سے۔ تو اس سورہ احزاب میں بھی آپ دیکھیں گے بہت اہم ترین سورت ہے، اس میں بھی اللہ پاک نے مختلف احکامات کو بیان فرمایا ہے، اور مختلف وہ مسائل جو جاہلیت کے اندر پیدا ہوئے اور زمانہ اسلام میں پھر لوگوں کو مشکلات پیش آئی تو اللہ پاک نے اس سے متعلق احکامات نازل فرمائے۔ تو متبنہ کا اہم مسئلہ آئے گا اس میں، یعنی منہ بولی اولاد سے متعلق، جس کو عربی میں متبنہ کہتے ہیں، ہم اردو میں اس کو لے پالک بچہ کہتے ہیں، گود لیا ہوا بچہ۔ تو متبنہ بچے کے احکامات آئیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ یہ اٹھا کہ متبنہ کی جو بیوی ہے وہ اس شخص کے لیے کیا حیثیت رکھے گی، یعنی جس نے ایک لڑکے کو گود لیا اور بعد میں اپنے اس گود لیے ہوئے لڑکے کی شادی کی، تو ظاہر کے اعتبار سے تو چونکہ یہ اس کو بیٹا بولتا ہے تو بیٹے کی بیوی کیا ہوگی؟ بہو ہوگی۔ تو بہو سے تو نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ جب ایک دفعہ ایک عورت بیٹے کے نکاح میں آ گئی تو وہ اپنے سسر کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ کہ یہ سگا بیٹا نہیں ہے، نسبی بیٹا نہیں ہے، متبنہ ہے۔ تو متبنہ اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو آیا اس بچی سے عدت گزرنے کے بعد یہ شخص جس نے اس لڑکے کو بیٹا بولا ہے وہ اس سے نکاح کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ مسئلہ چونکہ جاہلیت میں بڑے عروج پر تھا، وہ مسئلہ بھی اس صورت میں ذکر ہوا، اس لیے کہ خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ گیا تھا۔ اسی طریقے سے گھر میں داخل ہونے کے آداب اور احکامات اس صورت میں آ رہے ہیں، بیان ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو مستورات، نامحرم مستورات سے بات چیت کی ضرورت پیش آ گئی، اور بات ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے، لیکن سامنے نامحرم عورت ہے تو کیا ترتیب ہوگی اس کی، اس سمجھنے کے لیے بھی اس صورت میں اللہ پاک نے احکامات ذکر فرمائے ہیں۔ اسی طریقے سے طلاق سے متعلق بھی کچھ مسائل اس صورت کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، اور اسی طریقے سے حجاب کا، پردے کا مسئلہ بھی اس صورت کے اندر، سورہ احزاب کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو احکامات بہت اہم ہیں جو اس سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا فرق ذہن میں رکھیں کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر ایمانیات اور عقائد ہوتے ہیں اور مدنی صورتوں میں زیادہ تر احکامات ہوتے ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ ہے یا ایھا النبی اتق اللہ،
اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، آپ اللہ سے ڈرتے رہیے، آپ اللہ سے ڈرتے رہیے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور ان کافروں اور منافقوں کی بات ہرگز نہ مانیے، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ کی ذات جاننے والی، حکمت والی ہے، واتبع ما یوحى الیک من ربک، آپ اتباع کریں صرف اس وحی کی جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے بھیجی جا رہی ہے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، وتوکل علی اللہ، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ کی ذات ہی کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ یہ 3 آیات ہیں۔ اب ایک بات تو دوستو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں جو سورت شروع ہوئی آپ نے ترجمہ سنا کہ اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیے، اس کائنات میں صفات کا مجموعہ پیغمبر ہوتا ہے۔ امتی میں بہت کمزوریاں ہو سکتی ہے، زیادہ بھی کم بھی درمیانی بھی، لیکن پیغمبر وہ ہوتا ہے جس کو اللہ پاک خود چنتے ہیں، اسی لیے پیغمبر کو معصوم کہا جاتا ہے۔ معصوم یعنی گناہ اس کے قریب نہیں آ سکتے، اللہ ان کی حفاظت کا انتظام خود فرما چکے ہوتے ہیں، وہ محفوظ ہوتے ہیں، گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اور پیغمبروں کے علاوہ کوئی بھی اس کائنات میں معصوم نہیں ہو سکتا، انبیاء کا خاصہ ہے، اگر کوئی یہ دعویٰ کرے تو وہ بالکل غلط فاحش ہے، بے بنیاد ہے، گمراہی ہے۔ لیکن اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اگر کہا گیا کہ آپ اللہ سے ڈرتے رہیے، آپ ان کافروں کی بات نہ مانیے، یہ انداز اللہ اپنے پیغمبر سے اختیار فرما رہے، کوئی عام آدمی نہیں، کوئی صحابی بھی نہیں، کوئی نبی بھی نہیں، بلکہ اپنے پیغمبر سے بات کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے نا، اور اللہ کی ذات قادر مطلق ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ پاک جو اور جس طریقے اور جس انداز سے کہنا چاہیں اللہ پاک سے نہیں پوچھا جا سکتا، یہی قادر مطلق ہونے کا مطلب ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اصل جو جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ایسے جتنے موقع ہیں قرآن کریم میں خاص طور پہ جہاں اللہ اپنے پیغمبر کو مخاطب فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ ایسا مت کیجئے، آپ مت کیجئے، آپ مجھ سے ڈریے، آپ تقوی اختیار کریں، آپ ان کافروں کی نہ مانیے، تو پیغمبر کے پاس تو یہ صفات اور کمالات موجود ہے پہلے سے، یہ بات ان سے کیوں کہی جا رہی ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اصل میں اللہ پاک خطاب امت کو فرمانا چاہتے ہیں لیکن پیغمبر کے واسطے سے، پیغمبر کے واسطے سے، اور یہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یہ تو میں ایک آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کر رہا ہوں، ایک ذہن کو قریب کرنے کے لیے، کہ آج کل ہمارے دنیاوی معاملات میں، دنیا کے معاملات میں مثال کے طور پہ ایک شخص آتا ہے اور وہ اپنے آفس میں بیٹھتا ہے، اور آفس میں آنے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ جی آج صفائی ستھرائی کا کوئی انتظام نہیں ہوا، اور آج جو ہے وہ لائٹیں بلا وجہ چل رہی ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اس کو غلط نظر آیا۔ تو اس نے آفس میں آنے کے بعد جو اس کی طرف سے ان کا نائب تھا، جو مینیجر ہے یا جو بھی ہے، جو بڑا ہے، اس کو بلا کے اس سے پوچھا کہ جی یہ لائٹیں کیوں جل رہی ہے، یہ صفائی کیوں نہیں ہوئی ہے، یہ باہر کا دروازہ کیوں کھلا ہوا تھا، نیچے پارکنگ میں غلط گاڑی کس نے لگائی ہے، آپ بتائیں ان کاموں میں سے کون سا کام اس مینیجر کا ہے؟ کوئی ہے؟ مینیجر کوئی لائٹیں بند کرنے کے لیے رکھتا ہے یا پارکنگ میں گاڑیاں سیٹ کرنے کے لیے؟ کوئی کام نہیں نا۔ لیکن جو جتنا مقرب ہوتا ہے اس کو انسان مخاطب کر کے واسطہ بناتا ہے تاکہ باقیوں تک پیغام پہنچ جائے، تاکہ یہ ان کو اپنے انداز سے سمجھا سکے۔ یہ ایک دنیا کا اصول بھی ہے، دنیا کا مزاج بھی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جب امت کو سمجھانا چاہتے ہیں
تو اپنی بات کو مزید خوبصورت کرنے کے لیے اور اس میں مزید تنبیہ پیدا کرنے کے لیے اپنے پاک پیغمبر کو درمیان میں واسطہ بنا دیتے کہ آپ واسطہ بن گئے، اب آپ اپنی امت تک میری ان باتوں کو پہنچا دیجیے۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ ایک اہم بات کہ یہ آیات کب اتری؟ یہ آیات اتری صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا سن 6 ہجری میں، سن 6 ہجری میں، یعنی مدینہ منورہ آئے ہوئے 6واں سال تھا۔ اور آپ نے سنا ہے کہ 6 سال آپ علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ عمرے پہ جا رہا ہوں، اور پیغمبر کا خواب وحی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے۔ تو آپ نے صبح یہ بات فرمائی اور پھر آپ 1400 صحابہ اکرام کو لے کر تشریف لے گئے۔ اب بڑا واقعہ ہے، آپ حضرات نے سنا بھی ہے، آگے آئے گا بھی سورہ فتح میں۔ تو جب آپ پہنچے مکہ مکرمہ کے قریب مقام ہے حدیبیہ کا۔ حدیبیہ کا آدھا حصہ حدود حرم میں ہے، آدھا حصہ حدود حرم سے باہر ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور آج کل اس مقام کو شمیسی کہتے ہیں۔ شمیسی عرب جو وہاں ڈرائیور وغیرہ ہوتے ہیں نا، تو لوگ عمرے کا احرام باندھنے جیسے مسجد عائشہ جاتے ہیں، مسجد جعرانہ جاتے ہیں، طائف چلے جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے ایک اہم مقام شمیسی ہے۔ یہ شمیسی یہی حدیبیہ ہے دوستو۔ تو آپ علیہ السلام جب حدیبیہ پہنچے اس حصے میں جو حرم سے باہر ہے، حدود حرم سے، تو مکہ مکرمہ کے مشرکین نے آپ کو روک دیا کہ بھئی آپ نہیں آ سکتے، آپ تو مکہ مکرمہ سے چلے گئے، آپ کا داخلہ ممنوع ہے، نہیں آ سکتے۔ خیر بہرحال بات چیت ہوتی رہی، پیغام رسانی ہوتی رہی، پھر ایک معاہدہ طے ہو گیا حضور علیہ السلام اور مشرکین مکہ کے درمیان نا۔ اسی وجہ سے اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر جو صلح ہو گئی، اس میں کچھ باتیں طے ہوئی۔ اہم بات یہ تھی کہ اس سال تو عمرہ نہیں ہے، آپ جائیں گے اور اگلے سال آپ عمرے کے لیے تشریف لائیں، کسی کے پاس ہتھیار نہیں ہوگا، بغیر ہتھیار کے آ جائیں گے۔ یہ طے ہو گیا، آپ علیہ السلام نے اس کو قبول فرمایا۔ اب یہ بات اچھے ماحول میں ختم ہوئی۔ جب یہ بات ہوئی تو مکہ مکرمہ کے مشرکین، بعض ان کے ذرا تیز سے لوگ تھے، بعض انہوں نے کہا موقع تو بہت اچھا ہے، مسلمان اور مسلمانوں کے پیغمبر ہم سے صلح کر گئے ہیں اور بہت نرمی کا ماحول ہے، ایک چال چلتے ہیں۔ تو کچھ یہود اور کچھ نصارہ یعنی عیسائیوں کو بھی بلایا اپنے ساتھ، اور خود یہ مشرکین بھی تھے، تینوں جمع ہو گئے، یعنی یہود کے بھی کچھ علماء آئے، عیسائیوں کے بھی آئے اور یہ مشرکین بھی آئے، اور آ کر حضور علیہ السلام سے کہا کہ دیکھیں آپ نے اتنا بڑا کام کیا کہ ہم نے آپ کو نہیں آنے دیا، آپ تیار ہو گئے، معاہدہ لکھ لیا آپ نے، اگلے سال آنا ہے۔ جب ہم اتنی باتوں پر راضی ہو گئے تو چلیں آج ایک اور کام بھی کر لیتے ہیں تاکہ یہ لڑائی ختم ہو جائے نا۔ آپ نے فرمایا کیا؟ تو کہنے لگے بھئی اصل لڑائی تو ہماری اس پر ہے کہ بھئی آپ ہمارے معاملات کو نہیں مانتے، ہم آپ کے معاملات کو نہیں مانتے، یہ اختلاف ہمارا آپس میں چل رہا ہے۔ یہ یہود و نصارہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسا کر لیتے ہیں کہ بس آپ اور کچھ نہیں، صرف ایک بات کہہ دیں کہ یہ مشرکوں کے جو بت ہے یہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ مشرک تو کہتے تھے کہ بت سب کچھ کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ نہ کہیں، بس اتنا کہہ دیں کہ ان کے یہ بت کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، تھوڑا بہت کر سکتے ہیں، کام چلا لیتے ہیں، بس اتنی سی بات آپ کہہ دیں، ہم بھی آپ پہ راضی ہو جائیں گے، آپ ہم پہ راضی ہو جائیں گے، یہود و نصارہ ہمارے گواہ بن جائیں گے، لڑائی ہی یہیں پر مکا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ یہ بات آپ علیہ السلام اور صحابہ کو بہت زیادہ محسوس ہوئی، بری لگی کہ ایک تو ہم نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا نرمی کا، اور یہ اتنی غلط بات کر رہے ہیں۔ تو بعض صحابہ نے آپ سے فرمایا کہ چونکہ انہوں نے ہمارے عقیدہ توحید پر یہ بات کی تو اب ہمارے لیے مباح ہے
ہم ان پر تلوار چلائیں گے. تو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ ہم معاہدہ کر چکے ہیں، ہم تلوار نہیں چلائیں گے. اسی موقع پر یہ آیات اتری اور اللہ پاک نے فرمایا یہ کچھ بھی کہیں آپ نے ان کی بات نہیں ماننی. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.